السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے متحدہ قومی موومنٹ اور الطاف حسین صاحب کے معاملات جو اس وقت صورتحال بنتی جا رہی ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر ہم یہی درخواست کریں گے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کیجئے۔ کچھ اپنے قیمتی وقت میں سے چند سیکنڈ نکال کر چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کریں، اس سے چینل کو بھی بوسٹ ملتا ہے اور ہمارے بھی حوصلے مزید بلند ہوتے ہیں۔ جاوید شاہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، جاوید شاہ صاحب، الطاف حسین صاحب نے ابھی گزشتہ دنوں ایک پریس ریلیز کے ذریعے سے اور اپنے ایک ٹک ٹاک بیان کے ذریعے سے بھی الیکشن کا جو بائیک آؤٹ کے سلسلے میں ان کا کہنا تھا کہ جی بائیک آؤٹ کرنا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن جب اصل MQM اور سیاسی سرگرمیوں انتخابات میں آزادانہ حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی تو ایسی صورت میں جو حقیقی عوامی نمائندہ جماعت ہے اس کے پاس الیکشن کے بائیک آؤٹ کے سوا راستہ بچتا کیا ہے؟ تو جو ہے انہوں نے عوام سے بھی اس سلسلے میں رائے طلب کی ہے اور ایک ٹانٹا سا بند گیا ہے۔ جو ای میل ایڈریس انہوں نے دیا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے ای میل ایڈریس جو انہوں نے شیئر کیا تھا عوام سے، اس میں ایک ٹانٹا سا بن گیا ہے۔ لوگوں نے انبار لگا دیے ہیں ای میلز کے، جس میں مختلف عوام کی مختلف آ رہا ہے۔ کچھ عوام کا کہنا ہے کہ جناب آپ جو ہے آزاد امیدواروں کو سپورٹ کر دیجئے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جی مکمل بائیک آؤٹ کیا جائے، اور کچھ عوام نے یہ بھی اس طرح کی بھی رائے دی ہے کہ جناب PTI کے جو نمائندے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے۔ جاوید شاہ صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا معلومات ہیں؟ جو ہے انہوں نے الطاف حسین صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو ہے اس ناانصافی کا فوری نوٹس لینے کے لیے اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ مرتضی صاحب، آپ نے MQM کے حوالے سے، الطاف حسین کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، تو اس حوالے میں سب سے پہلے تو آپ کے نالج میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک درخواست جمع کرا دی ہے۔ ان کے ایک علوی صاحب وکیل ہیں، انہوں نے بھی، اور جو وقائی صاحب ہیں، ان لوگوں نے ایک درخواست وہاں لاہور ہائی کورٹ میں وہاں عدلیہ کے پاس جمع کرائی ہے، تو لازمی اس پہ خوش آئند فیصلہ ہونے کا امکان ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں جس وقت عدلیہ کا جو فیصلہ عمران خان کے حوالے سے ایک ان کو ٹی وی پہ لانے کے لیے جو پیمرا کا آرڈر تھا اس کو معطل کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، تو لازمی اسی اس میں جو پابندی لگی تھی، میں سمجھتا ہوں الطاف حسین کا بھی کیس لیا جائے گا۔ لازمی وکیل دلائل دیں گے تو اس پہ کوئی مثبت فیصلہ آ جائے گا، تو عنقریب آپ کو اس میں ایک اچھی خبر بھی مل سکتی ہے۔ نمبر 2، اس حوالے سے کہ الیکشن میں حصہ لینا، میں ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کو کسی نہ کسی حالت میں، جس حالت میں بھی ان کو یہاں آزادی ملے یا نہ ملے، اپنا سیاسی کردار ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں سیاست میں یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں اپنا حصہ لینا چاہیے اور اپنا یعنی کہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ آزاد امیدواروں کی بھی حمایت کرنی چاہیے، اس جماعت کی بھی حمایت کی جائے جس سے ان کو مستقبل قریب میں اپنے خلاف کسی کارروائی کی امید نہ ہو۔ اب وہ جماعتیں جو ماضی میں الطاف حسین کی ذات سے شدید تر خلاف تھیں، یعنی کہ میرا اشارہ یعنی کہ نون لیگ ہے، نون لیگ نے بھی MQM کے خلاف آپریشن کیے، پیپلز پارٹی کو یہ کہتے ہیں کہ تعاون نہیں کیا، مگر پیپلز پارٹی کے دوران میں آپس میں کچھ تو خون ان کی ہوئی ایک دوسری پارٹی تھے، تو اس حوالے سے MQM کو حصہ لینا چاہیے۔ اس جماعت عمران خان کی پارٹی، انہوں نے تو لندن میں کیسے جمع کرائے ہوئے تھے یعنی کہ الطاف حسین کے، تو اس زمانے میں ان کے جو ایویڈنس کمزور تھے تو وہ اس میں وہ ہار چکے، ان کی درخواستیں خارج کر چکی۔ جرمانہ بھی بھرنا پڑا، کثیر جرمانہ بھرنا پڑا۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں قائد تحریک الطاف حسین جو ہیں وہ بڑے زیر سیاستداں ہیں، اور پاکستان کے ہر سیاستداں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ماضی میں رہا، اور ان کے روابط رہے، اور پارٹی میں شمولیت بھی شامل رہے، الائنس میں ہر سیاسی جماعت سے ہمیشہ سے۔
تو ان کو تجربہ ہے، اس کی روشنی میں انتخابات لڑنے کا وہ فیصلہ کریں، وہی ان کے لیے اور مہاجر عوام کے لیے اور بالخصوص سندھ کے عوام کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا۔ ہماری اپنی ذاتی رائے میں یہی ہے۔ اچھا جاوید شاہ صاحب، یہاں ایک اور چیز جو بڑی ہی اسے آپ اس حوالے سے خوشائن کہیں یا ان کے چاہنے والوں کے لیے جو ہے بڑی ہی مطلب یہ دھماکے دار ہی خبر ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے سندھ کے تمام شہری علاقوں سمیت بالخصوص کراچی میں بھی جو ایک دفعہ پھر جو ہے بینر آویزاں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور جو ہے اس سلسلے میں حیدرآباد، میر پور خاص، سکھر اور کراچی کے جو مختلف جو موسٹلی پاپولیٹڈ جو یعنی ڈینس پاپولیشن والے علاقے ہیں ان میں جو ہے ناظم آباد، کورنگی کراسنگ کا ایریا جو ہے وہاں، اورنگی ٹاؤن، پی آئی بی، فیڈرل بھی ایریا، گلستان، اور یہاں جو ہے بینر آویزاں کر دیے گئے ہیں الطاف حسین صاحب کی حمایت کے سلسلے میں۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر یہ جو صورتحال دوبارہ سے ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے کورنگی کا جو علاقہ ہے وہاں سے سب سے زیادہ اطلاعات ایسی اور تصاویر موصول ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کتنا آپ خوشائن یا کیا آپ کون سا سگنل اس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو ہے یہ وہی سگنل ہے جو ماضی میں آپ نے گزشتہ 4-5-6 مہینے میں آپ نے دیکھے تھے۔ ماضی میں بھی پہلے ایسے پوسٹر اور بینر اور کارنر میٹنگ اور یعنی کہ ریلیاں نکالی گئی تھیں، تو اسی ضمن میں اسی کو تسلسل میں یہ ایک چیز ہے جو دوبارہ سے منظر عام پہ آئی۔ لازمی الیکشن بھی آ رہا ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ متحدہ لندن جو ہے فعال کردار ادا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور کسی وقت بھی ان کو اگر اجازت مل گئی تو آپ شہر میں بالخصوص سندھ کے علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب مناظر آپ کو نظر آئیں گے دیکھنے کے، عجیب لوگ نکل کے آ جائیں گے، نوجوان بالخصوص، لازمی ابھی بھی ان کی جڑیں عوام کے اندر ہیں، تو یہ آپ کو ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا انہی 2 مہینوں میں آپ کو نظر آ جائے گا، عدلیہ کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایک بات اور میں آپ کو گوش گزار کر دوں جی جاوید شاہ صاحب کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدم مداخلت جو سیاست میں کر رہی ہے، کسی سیاسی رہنما کو کارنر نہیں کرنا چاہتی۔ اب جب نواز شریف کو بھی متعدد بار برا بھلا اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کے باوجود لا کے پاکستان میں اتار دیا گیا ہے سیاسی میدان میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں الطاف حسین کے چاہنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا کیا قصور ہے، اگر ان سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی تو انہوں نے متعدد بار اس کی معذرت کر چکے ہیں، اور وہ فائز عیسیٰ سے بھی اپیل کر رہے ہیں، آرمی چیف سے بھی اپیل کر، تو میں سمجھتا ہوں اس تناظر میں کچھ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کے جو رہنما ہیں متحدہ کے، جو الطاف حسین کے ابھی بھی قریب ہیں، کچھ ان کے روابط بین الممالک میں کچھ صحافی گئے، جیسے ہمارے ایک جنگ اخبار کے بڑے معروف صحافی ہیں فاروق اقدس، انہوں نے حال میں ملاقات کی، تو اس طریقے کے، اور سولنگی صاحب جو ہیں آج کل وزیر اطلاعات بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تو یہ تمام ملاقاتیں، اور عشرت العباد کا بھی ابھی نام آیا ہے کہ وہ بھی رابطے کر رہے ہیں مقتدر حلقوں سے، اعلیٰ سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات سے، دبئی میں بھی اس طرح کے رہا، تو میں کہتا ہوں کوئی حوصلہ افزا نتائج کی توقع کی جا رہی ہے الطاف حسین کے حوالے سے، ان کی سیاسی جماعت کے حوالے سے۔ اچھا جاوید شاہ صاحب، آپ ہی کی باتوں کو اگر میں آگے بڑھاؤں یا آپ ہی کی بات میں سے اگر میں جو ہے ایک نقطے کو جو ہے آپ سے اور زیادہ واضح کر کے جاننا چاہوں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ نے جیسے کہ ابھی کہا کہ جو ہے عوام والہانہ انداز میں اگر کوئی خبر جلد سے جلد، یعنی جیسے کہ انہی دنوں کے بارے میں جو ہے پچھلے مہینے بعض گز سنی گئی تھی کہ یہی آخری ہفتہ جو ہے نومبر کا، اس میں کوئی نہ کوئی امید ہے، تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا اسی سلسلے کی کوئی کڑی دیکھ رہے ہیں؟ اور جو آپ نے کہا کہ لوگ دیوانہ وار نکل آئیں گے گھروں سے باہر، اور جو ہے پورا جو ہے ہر طرح سے نیٹ ورک تیار ہے، تو کیا آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ ایسا معاملہ ہے جیسے ایک طرف سے کسی پانی کا سیلاب آ رہا ہے، وہ بند باندھ دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک دم ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے نا وہ بیراج پہ کھول دیا ہے، پانی تیزی سے آتا ہے، تو یہ سیاست اس وقت متحدہ کی علاج میں اس کو کارنر کیا، دبایا گیا ہے، یا ان کے اپنے مسئلے مسائل سے وہ ہو گئے کارنر، تو اب لازمی ان کا ایک پکڑا ہے وہ لاوا، وہ لازمی جب اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے عدلیہ کی طرف سے اور گرین سگنل مل جاتا ہے ان کو، تو لازمی یہ جو ریلیاں اور جو
आप कहने बैनर आवेदन किए गए हैं, तो ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि कहीं कुछ सूरत-हाल ऐसी आ रही है कि उनकी सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिलने वाली है। तो ये जब मिल जाएगी सियासी, तो आप ये समझते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको सियासी इजाज़तनामा मिल जाए, अदलिया से उनके हक़ में फ़ैसला आ जाए जिसकी तवक्को की जा रही है, तो उनको सिंध में उस सियासत का आगाज़ करना चाहिए कि अपने मुखालफिन को कत्ल गारत करी और मार धाड़ जो है ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि महाजिर की उर्दू स्पीकिंग की गोली से उर्दू स्पीकिंग ना मारा जाए, बल्कि एक नौजवान क़यादत को, अल्ताफ़ हुसैन को और MQM को मिल के सामने लाना चाहिए। जो ये सियासी रहनुमा हैं जो आजकल मंजर आम पर हैं, जिनसे अल्ताफ़ हुसैन को शिकवे शिकायत हैं, जिनके कुछ जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, वो उसके अलग एक बहस है, वो एक अलग बहस है। तो उनको एक साइड कर दिया जाए, उनकी जगह पे नौजवान क़यादत को सामने लाया जाए और वही शहर को और बिलखसूस सिंध की सियासत को संभाले और एक और यकजा हो गए ये लोग सियासत में हिस्सा लें। अच्छा जावेद साहब, यहाँ एक और बड़ी हैरत अंगेज़ अगर हम पहलू की तरफ नज़र डालें, जैसे कि आपने ही अभी अपने उसमें कहा कि लोग दीवाना वार निकल आएंगे, तो यहाँ जितने भी वीडियो सर्वेज हो रहे हैं या लोगों के पूल करवाए जा रहे हैं या जो सर्वे करवा रही हैं कंपनीज़, उनमें अगर आप देखें तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह सामने नज़र आ रही है कि अगर आप उसको देखें तो इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जो अल्ताफ़ हुसैन को दीवाना वार चाहते हैं। यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब को पाकिस्तान से गए हुए भी 32 से 34 साल होने को आ रहे हैं, इस तवील अरसे से वो पाकिस्तान से बाहर हैं, और उस कौम जिनके जो बच्चे यानी जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनकी तो इतनी उम्रें भी नहीं हैं, लेकिन दीवानगी का आप वो आलम देखिए, तो आप ये कैसे इस दीवानगी के आगे बंद बांध पाएंगे या कितनी देर मजीद इसे रोक पाएगी इस तरह से गवर्नमेंट या जो भी इदारे हैं? असल में नेचुरल बात है, जिस चीज़ को ज़्यादा दबाया जाता है ना तो वो उभर के सामने आती है, और अगर नाजायज़ तौर पर दबाया जाए तो फिर उभर के यकीनन आती है। बिल्कुल। तो ये सूरत-हाल ऐसी है कि अब नाजायज़ है, जायज़ है, ये तो अदलिया फैसला करेगी, मगर हम ये समझते हैं कि लाजमी अगर MQM जो पाकिस्तान जिसने नामसाइद हालात में यहाँ MQM का नाम जिंदा रखा, अगर वो महाजिर अवाम उर्दू स्पीकिंग तबके के मसाइल हल कर देती और ऐसे मसाइल हल करती जो माजी में अल्ताफ़ हुसैन के होते हुए या अल्ताफ़ एक मुत्तदा के होते हुए हल ना हुए, तो शायद इनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होता, मगर ये भी कुछ ना कर सके। PDM के एक भानमत्ती के कुनबे में ये शामिल रहे, उस पर इन्होंने अपनी सियासी साख को नुकसान पहुँचाया। तो इसी ज़िमन में लाजमी जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो मंजर आम पे आ गई हैं, लाजमी मुत्तहदा लंदन भी अब मुखालफत में ही है इनके, तो लाजमी जब वो सियासत में आएंगे तो आवाम कहेगी भाई यही था निजात दहिंदा जो चला गया था, वो निजात दहिंदा वापस आ गया, हम उसके साथ चलते हैं, तो ये उनके साथ लग जाएंगे। इसी तरीके से PTI में जो नौजवान है वो भी यही कह रहे हैं कि उनको PTI के वाले एकदम बंद हो गए, अंदर बंद हो गए, तो वो भी अवाम में नौजवानों में ही मकबूल है। हालांकि आप PTI को देखो तो PTI का जो ठेले वाला, रेडी वाला, भाटी गेट, लाहौरी गेट या लाइंस एरिया, कराची के जो ऐसे मुजाफाती गरीबा गुरबा इलाके उसमें PTI का वजूद नहीं है, जबकि मुत्तहदा जो है इसका वजूद है। जी हाँ, स्ट्रीट पावर है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है स्ट्रीट पावर जो है थोड़ी तकसीम हो गई। अब जैसे मुत्तहदा पाकिस्तान है, लाजमी इनके लीडर छोड़ के जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लीडरों को फोन किया जा रहा है कि तुम जा रहे हो, उनको तड़ियाँ लगाई जा रही है, कुछ साथियों ने ये कहा। तो इस हवाले से ये मुत्तहदा के जो लीडर वहाँ जा रहे हैं या ये आ रहे हैं, तो ये एक सियासत का हिस्सा होता है, मगर जब अल्ताफ़ हुसैन की अपनी सियासत यहाँ आएगी, MQM अल्ताफ़ हुसैन को अगर यहाँ चांस मिल गया या सियासत की सरगर्मियाँ उनकी आगाज़ हो गया, तो आप देखेंगे तमाम चीज़ों पे पानी फिर जाएगा और उनकी एक सियासत का पूरे शहर में उन्हीं का ही डंका बज रहा होगा। ये एक हकीकत है, इससे हम आँख नहीं चुरा सकते। लाजमी इसमें ना PTI आपको नज़र आएगी ना, क्योंकि एक उनकी सियासत को दबाया गया है, तो वो दवाई जो एकदम जब उभरता है, मैंने कहा ना बैराज का जब पानी आप रोकते हैं एकदम ऊपर उठाते हैं तो तेजी से प्रेशर से आता है, तो वो एक चीज आएगी। जो लोग अल्ताफ़ हुसैन की जिन्होंने देखा नहीं है नौजवान, वो भी नारे लगाते हुए उनके साथ वालेहाना का इजहार हो जाएगा और लाजमी उनके कारकुनान ये काम। और सबसे अहम वजह यही है
کہ آج عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت، جی ہاں، کوئی نہیں ہے، تو لازمی وہ یہ سمجھتے ہیں لاوارثوں والی اس وقت وہ یہی صورتحال، سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، اور لازمی یہ صورتحال یہاں جو رہی، جو بھی نام لیوا MQM پاکستان، ان وہ نہیں کر سکے وہ لوگ کام، ان کے بھی نامساعد حالات تھے PDM میں، تو یہ ایک صورتحال تھی، مگر بہرحال پاکستان میں ایک نیا دور کا آنے کا امکان ہے، اور بالخصوص سندھ میں اگر یہ پابندی ہٹ جاتی ہے اور الطاف حسین کو ہم یہ سمجھتے ہیں سیاسی سرگرمیوں میں اجازت مل جاتی ہے۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، ایک اور مزید پروگرام میں اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ سے اس درخواست کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، اس سے ہمارے چینل کو بھی بوسٹ ملتا ہے اور ہمارے حوصلے مزید بلند ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنے کمنٹس آگاہ کریں۔ اللہ نگہبان۔